نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے، یعنی جہاں جہاں میری امت پہنچے گی، جن علاقوں کو فتح کر لے گی. تو میں بڑا خوش ہوا. بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سے لے کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ضرور تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے ہیں جن کی مٹی کستوری ہے یعنی مسک، اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کے لوازمات میں سے ہے، یعنی ہر چیز ہوگی وہاں پر. اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے محل کی خوشخبری دی تھی. صحیح بخاری میں ہے، اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دی تھی جو ایک موتی سے بنا ہوگا، سنگل پیس ہوگا، جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مشقت ہوگی. اب دیکھیں کہ دنیا کے جیسے گھر ہیں یا مختلف جگہ ہوتی ہیں تو ان میں چھوٹی چھوٹی برکس لگتی ہیں، لکڑی لگتی ہے، تھاؤزینڈز آف پیسز کو جوڑ کے ایک گھر بنتا ہے. 1 سنگل پیس کا گھر کوئی نہیں ہے دنیا میں. لیکن حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ ایک ہی چیز سے بنا ہوگا اور اسی کے اندر شاید کارونگ ہوگی اور کھڑکیاں اور دروازے اور جو بھی ہے اسی کے اندر سے نکلا ہوا ہوگا. اور پھر خاص اس کی خوبی یہ کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، ساؤنڈ پروف ہوگا. بعض اوقات آپ اچھے سے اچھا گھر بنا لیتے ہیں لیکن کہیں پانی کا شور آ رہا ہے، کہیں ہیٹنگ کا، کبھی کولنگ کا، ایئر کنڈیشنر کا، کبھی چلنے کا، کبھی کھانا پکنے کا، یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے انسان کو بادر کرتی رہتی. کبھی باہر سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھر کے اندر نہیں ہوتا تو باہر سے شور شروع ہو جاتا ہے. کبھی ہوا کے چلنے کا، کبھی بارش برسنے کا، جہاز گزرنے کا، کبھی ایمبولینس، کبھی پولیس، کبھی کوئی، لیکن وہاں پر مکمل سکون ہوگا، حقیقی سکون کی جگہ ہے وہ. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا میں نے بحالت نیند خود کو جنت میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک عورت محل کے گوشے میں وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ. مجھے ان کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیچھے کی طرف واپس آ گیا. اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں، یعنی جیلس ہو سکتا ہوں؟ سازا ابھی یہ جو آؤٹ آف امیجنیشن جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، جو کبھی دیکھی سنی نہیں ہے، اور اس طریقے سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کا برین ابھی بہت کم یوز ہوا ہے. تو ابھی جب آپ یہ بتا رہی ہیں اور جیسے جیسے ہم سوچتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایکچولی برین سیلز بڑھ رہے ہوں. آئی مین دے آر ٹرائنگ ٹو امیجن اینڈ فوکس اینڈ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ایک دم کہ اچھا ایک چھوٹا موتی ہوتا ہے تو چھوٹے سے پھر اتنا بڑا موتی ہوگا، تو پھر یو فیل اٹ لائک یور برین، آپ کا برین کی ایکسرسائز پلس ایکسٹینڈنگ اینڈ ایکسپینڈنگ، اور سوچ بڑھ رہی ہے آگے کی طرف. کیونکہ ایک جگہ محدود تھی نا کہ ہاں پرل ہے، پرل کہاں ہوگا، یا تو ہاتھوں میں موتی ہوں گے یا انگوٹھی میں ہوں گے، مگر ایک موتی کا پورا محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا تو وہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالی یہ باتیں سن کے اور جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ. مجھے ایک پیس سے یاد آیا، جب ہم اپنی اسٹڈیز کے لیے ٹرکی گئے تھے تو وہاں پر ہم ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر مسجدوں کے صحن میں پانی کے تالاب بنے ہوئے اور پانی پینے کے لیے جیسے پتھر کے کولر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ بہرحال فاؤنٹینس جسے کہتے ہیں نا وہ. تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ اتنا جھنڈ کھڑا ہے اور بہت ہی لوگ امیزمنٹ میں کھڑے ہیں. تو پتا چلا کہ یہ جو فاؤنٹین ہے یہ ایک پیس کا ہے، ایک پتھر کا بنا ہوا ہے. تو اس پر سارے اتنے حیران ہو رہے تھے کہ ایک پتھر کے اندر سے کس طرح کارو کر کے اور اس میں سے پانی نکلنے کا راستہ بنایا گیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ 1 پیس چیز کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے نا. اور پھر موتی جیسی چیز کو کارو کرنا اور اس کو رہائش کے قابل بنانا اور اس میں گھومنا اور چلنا اور پھرنا اور رائٹ اور لیفٹ دیکھنا، اور وہ کیا چیز ہوگی نا، انبلیویبل. سمجھ جیسے ایک گلاس دودھ کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے، سفید ایک دم، اور اس کی
thickness and all the condense. اب سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایک مرتبان میں پڑا ہوگا ایک بڑا, پھر وہ سمندر جب کہہ رہے ہیں آپ, جب سمندر کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب اس میں نہا لے, پانی میں چلے جائیں, اب پانی کیا بلکہ دودھ میں نہانا, یا اس کا سمندر کس طرح امیجن نہیں کر سکتے, اور پھر اس کا ریفلیکشن کیسا ہوگا, کیسا اس کی سفیدی ہوگی, اور وہ کتنی دور, اور پھر وہ جو وہاں سے نہریں نکلے اور خوشبو کے پہاڑوں سے گزرے تو وہ خوشبو کیسے ہوگی جو اس پانی یا دودھ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور سازا یہاں کی خوشبو چاہے کتنی مہنگی خرید لیں, تھوڑی دیر بعد اڑ جاتی ہے, کمرے میں کتنا بھی آپ لگائیں, ایئر فریشنر لگائیں, بخور جلائیں, تھوڑی دیر کے بعد وہی کا وہی ہو جاتا ہے. I was thinking کہ وہ پانی جب اس میں سے گزر رہا ہوگا اور وہ دودھ جب اس ماؤنٹین سے گزر رہے ہیں تو وہ تو یعنی ایور لاسٹنگ خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی, جو کہ ہم یہاں کتنا بھی لوگ کرنا چاہیں. بات ہے نا نعیم و ملکن کبیرہ, اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. استاد جی, میں یہ جو نہروں کہیں بھی لے جائیں تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی پکنک وغیرہ پلان کریں تو کتنا کچھ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے, اور اسی لیے پکنک بھی رہ جاتی ہے, کتنا یعنی اس کے لیے اتنا پہلے محنت کرنی ہوگی, کرنا پڑے گا. تو یہ بس اس کو اشارہ کرو اور ساتھ ساتھ آپ کا دل جہاں چاہیں گے وہیں پر ہی وہ اس کی نہر, یعنی پینے میں روک ٹوک نہیں ہوگی نا, یعنی تھوڑا بہت نہیں, جگ یا صرف گلاس یا کپ ہی نہیں بلکہ وہ پورا فلو کر رہا ہوگا. یہاں پہ دنیا میں بھی ہماری ان چاروں چیزوں کی بہت اہمیت ہے, دودھ کی, بالکل. اور میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے پانی کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد دودھ کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد شراب کا ذکر ہے, پھر شہد کا, یعنی جیسے جیسے ان کی وہ لذت یا ان کی اہمیت ہے اس کے مطابق. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے, اور نہ اس کے چوری ہونے کا ڈر, نہ اس کی مینٹیننس کی فکر, کوئی بھی غم دکھ فکر پریشانی والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو جنت کے خوبصورت گھر پانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایمان اور انبیاء کی تصدیق, اللہ پر ایمان اور انبیاء کی تصدیق. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں. جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو, یعنی جن کے محلات اوپر ہوں گے, وہ اس طرح دیکھیں گے اتنے اونچے جتنے دور گہرا ستارہ نظر آتا ہے, جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے, اتنا اونچا. ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا. آپ نے فرمایا, نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی, یعنی ان کی باتوں کو سچ مانا. جب انبیاء کو ہم سچا مانتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں, تو پھر ہمارا عمل بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے. تو جنت کے کنارے, وسط اور اعلیٰ منزل میں گھر پانے والے اعمال. سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک کنارے پر گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو, اور جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں, اور جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں. پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے پانے والے اعمال. صحیح ابن حبان کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے, جیسے گلاس ہوتا ہے, اور ان کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے, سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. یہ 3 کام بتائے, ایک خدمت خلق, ایک عام لوگوں کے ساتھ معاملہ, اور ایک عبادت کا کام. تو خوش قسمت ہے وہ جو تینوں کام کر رہا ہو. پھر صبر کا بدلہ. سورۃ الفرقان میں فرمایا, اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اولاد کی وفات پر اللہ کی تعریف کرنا اور صبر کرنا بیت الحمد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں فرمایا, جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے, کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں, جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں, جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اولاد کی وفات پر سب سے زیادہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر کسی بھی صدمے، کسی بھی تکلیف دینے والی چیز، کسی بھی کھو جانے والی چیز پر صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے